السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم کا پارٹ نمبر 98 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے مسئلہ نمبر 9 سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جس عورت کے 3 بچے پیدا ہوئے کہ پہلے اور دوسرے میں 6 مہینے سے کم فاصلہ یعنی گیپ ہے، ٹھیک ہے، یوں ہی دوسرے اور تیسرے میں اگرچہ پہلے اور تیسرے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہو جب بھی نفاس پہلے ہی سے ہے، پھر اگر 40 دن کے اندر یہ دونوں بھی پیدا ہو گئے تو پہلے کے بعد سے بڑھ 40 دن تک نفاس ہے، اور اگر 40 دن کے بعد ہے تو ان کے بعد جو خون آئے گا استحاضہ ہے، مگر ان کے بعد بھی غسل کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 10، اگر دونوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو دوسرے کے بعد بھی نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 12، اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہے جو حیض میں بیان ہوئے، یعنی جو نفاس کا جو رنگ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح حیض و نفاس یعنی حیض و نفاس کے متعلق احکام، اب یہ دونوں کے متعلق کچھ مسائل ہیں، کیا حکم ہے، کیا کیا کر سکتے وہ عورتیں ہیں نا۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 1، حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر زبانی اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 2، کاغذ کے پرچے پر کوئی سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ اس طرح مسئلہ نمبر 4، اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اور اوڑھے ہوئے ہیں قرآن مجید چھونا حرام ہے، غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دینیہ یعنی جو دینی کتابیں ہیں پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہے جو اس شخص کے بارے میں ہے جس پر نہانا فرض ہے، جن کا بیان غسل کے باب میں گزرا، یعنی حیض و نفاس والی کے جو حکم ہے، کیا چھو سکتے ہیں کیا نہیں چھو سکتی، تو وہی احکام ہے جو ہم پہلے غسل کے بیان میں جو ہے جس پر غسل فرض ہو وہ کیا کر سکتا ہے، کیا چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا، وہی احکام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 5، معلمہ یعنی جو عالمہ ہے جو درس دیتی ہو پڑھاتی ہو، ہے نا، غرض یوں کہہ لیجئے کہ لیڈیز ٹیچر اسلامک، تو معلمہ کو حیض یا نفاس ہو تو ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جیسے کچھ بھی عربی عبارت پڑھانی ہے تو اس کے ایک کلمے کو الگ کر کے پڑھانا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا جب حیض اور نفاس کے دن چلتے ہوں۔ اس طرح مسئلہ نمبر 6، دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے، اللہم انا نستعینک سے بالکفار ملحق تک دعائے قنوت ہے، یعنی جو معلمہ ہے وہ دعائے قنوت نہ پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 7، قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار کلمہ شریف درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے نا، بلکہ مستحب، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا ہے نا، ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 8، ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے، یعنی اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 9، ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ مسئلہ 10، اگر چور یا درندے سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے، یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے اور کہیں اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا جائز ہے، پھر تیمم کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 11، عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لے جائے، ہے نا، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے، وہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 14،
اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ان دنوں میں نمازیں معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 16، نماز کا آخر وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آیا یا بچہ پیدا ہوا، تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو۔ اس طرح مسئلہ نمبر 17، نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے، یعنی فرض میں ایسا معاملہ ہوا، سنت میں فرض میں تو وہ نماز معاف ہے، لیکن نفل پڑھ رہی تھی اور حیض آیا، یا پھر نفل پڑھ رہی تھی اور بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت، تو پھر وہ نفل جو ہے وہ تو ٹوٹ گئی نماز، اب بعد میں اس کی قضا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب پارٹ نمبر 99 میں آگے ہم پڑھیں گے۔